أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. ہم بھی تخت کے قریب آ جائیں گے، اپنا بستر اپنا سامان کہیں نہیں جائے گا انشاءاللہ. اجتماعیت میں برکت ہے، اجتماعی مجلس، اجتماعیت کے ساتھ بیٹھنے میں برکت ہے، اس میں حفاظت بھی ہے. آدمی اکیلا بیٹھتا ہے، ایک کے دو ہوتے ہیں، دو کے چار ہوتے ہیں، یہاں کچھ اور چل رہا ہے، وہاں کچھ اور چل رہا ہے، وہ کسی الگ ہی دنیا میں گھومتے پھرتے ہوتے ہیں. یہاں بات چلتی ہوتی ہے زمین سے نیچے کی، آسمان سے اوپر کی، اور وہ کسی اور ہی دنیا میں ہوتے ہیں. ہم آئے ہیں یہاں اجتماع کے لیے، اور اجتماع میں آنے کا مطلب ہے اجتماع کی ہر مجلس میں اپنے آپ کو محتاج بنا کے شریک کرنا. دیکھو ماشاءاللہ لوگ آگے آ رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت سمجھدار لوگ ہیں، ماننے والے لوگ. خطہ وار جماعت، مجمع جوڑنے والی جماعت ذرا پیار محبت کے ساتھ میں تھوڑی فکر کر لے. ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی حاجت اور ضرورت دکھاویں کہ ہم محتاج ہیں. ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے تو اللہ کی بڑائی میں کیا بڑھوتری ہوگی، اس کی عظمت میں کیا بڑھوتری ہوگی. اور ساری دنیا انکار کر دے تو اس کی بڑائی میں کیا کمی آ جائے گی. وہ تو جیسا ہے ویسے ہی رہے گا، بڑی بزرگی والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، سب سے بڑا ہے، وہ بڑا ہی رہے گا، اس کی بزرگی سب سے بڑی ہوئی رہے گی. محتاج تو میں اور آپ ہیں، ہر وقت اس کے محتاج، ہر پل اس کے محتاج، اس کے دین کے بھی ہم محتاج ہیں. جس کو چاہے قبول کر لے، جس کو چاہے دے دے. ہم اس کے محتاج ہیں، اس کے دین کی ہم کو ضرورت ہے، اس کا دین ہمارا محتاج نہیں. جس کو چاہے دے دیتا ہے، جس کو چاہے نواز دیتا ہے. ہم اپنی محتاجگی اپنے اللہ کو دکھاویں. آ جائے بھائی آ جائے. کل دوپہر میں یہ مجمع یہاں پر نہیں ہوگا، ہمارا اجتماع پورا ہو گیا ہوگا. شیطان ہمیں افسوس بھی دلائے گا، 2 دن کے لیے گیا تھا، کیا لے کے آیا تھا، کیا ملا تجھے، افسوس بھی دلائے گا. ابھی موقع ہے اس وقت کو قیمتی بنانے کا، اپنے وقت کو ہم قیمتی بنا لیں. یہ مجلس سے ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے، پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو. وقت فارغ کر کے آئے ہیں، قربانی دے کر کے آئے ہیں، اپنے آپ کو شریک کرے مجلسوں میں. آ جائے بھائی آ جائے، اپنی جگہ چھوڑ کے آگے آ جانا. بندہ ایک ہاتھ چلتا ہے تو اللہ 2 ہاتھ رکھتے ہیں، بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے لے لیتے ہیں. وہ تو نوازنے کے لیے تیار ہے، وہ چاہے تو صحیح. آگ لینے گئے تھے، پیمبری مل گئی، نعوذ باللہ سر قلم کرنے گئے تھے، رضی اللہ عنہ بن کے آ گئے.
وقت کا بڑا گویہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی بن کے دنیا سے اٹھا لیا. وہ تو چاہتا ہے نوازنا، چاہتا ہے میں اپنے بندوں کو نواز دوں، لیکن بندے بھی تو چاہیں اس کی نوازش کو. جیسے ہم دنیا میں اپنے آپ کو محتاج بناتے ہیں، جیسے سخت سے سخت ضرورت مند آدمی اپنی ضرورت کے لیے کسی رئیس کے در پر جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ محتاج بن کے اللہ کے در پر آنا، اس سے بھی زیادہ محتاج ہے تیرے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. اللہ ہی نے یہاں پہنچایا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ نے پہنچایا ہے. اس کی ہم قدر دانی کر لیں. جب بندہ نعمت کی قدر دانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھا دیتے ہیں. جب نعمت کی ناقدرتی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتے ہیں. اللہ ہی نے یہاں پہنچایا ہے. ایسے نورانی ماحول میں، ایسی نورانی فضا میں، یہاں پر کل سے لے کے اب تک اور آئندہ کل تک قال اللہ قال رسول کہا جا رہا ہے. اللہ کی، اللہ کے نبی کی، اللہ کے دین کی بات کہی جا رہی. دین کی فضا ہے، دین کا ماحول ہے، باتوں کا کہنا سننا ہے. ہزاروں آدمی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، تعلیم ہو رہی، عمل ہو رہے ہیں، تلاوت ہو رہی، ذکر ہو رہا ہے، تہجد پڑھی جا رہی، دعائیں مانگی جا رہی. یہ ہمارا یہاں نہ ضائع نہیں جائے گا، شرط ہے اپنے وقت کو ہم یہاں صحیح گزار لیں. اپنا وقت یہاں صحیح گزر جائے گا اعمالوں کے اندر میں. آقا گاؤں کا اجتماع ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو جائے گا، ہماری زندگی کی یادگار بن جائے گا کہ آقا اجتماع میں گئے تھے، یہاں سے کچھ لے کر کے آئے. دنیا کی چیزیں لے جاتے ہیں، 2-4 دن کے بعد میں آدمی بھول جاتا ہے. دین کا کوئی عمل اس کی زندگی سے چپک جاتا ہے، آدمی کو ساری زندگی کے لیے یاد رہتا ہے. یہ عمل مجھے، یہ ہدایت آقا اجتماع سے ملی تھی، آج تک میری زندگی میں باقی ہے. آدمی کبھی بھولتا نہیں اس کو. اجتماع ہماری زندگی کی یادگار بن جائے. ہم یہاں سے گئے تھے، کچھ لے کر کے گئے تھے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کے فیصلے لے کر کے جانا. ہماری زندگیوں کے بدلنے کا یہ ذریعہ اور سبب بن جانا. جانا تو ہے ایک نہ ایک دن دنیا سے. بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بیچ کر کے دین دیا، دین کی محنت دی، ایمان دیا، ایمان کی محنت عطا فرمائی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کی عظیم محنت کی ہمیں ذمہ داری عطا فرمائی، اور اللہ ہی نے ہمیں لگنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ہی نے لگایا ہے، یہ اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا احسان. کام کو کرنے کے لیے فرصت اور مشغولی، غریبی، امیری، پڑھا لکھا، ان پڑھ، شہری، دیہاتی، یہ کوئی شرط نہیں ہے. اس میں
اس کو تو امیر لوگ ہی کر سکتے ہیں، غریب کیسے کرے گا؟ پڑھے لکھے کر سکتے ہیں، ان پڑھ آدمی کیسے کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے، وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی استعمال کر لیتا ہے، اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے اپنے کام میں لے لیتا ہے۔ کبھی ابابل سے کام لے لیا، اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ بھائی دوستو بزرگوں، بڑی ذمہ داری ہے، بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ دنیا میں پھیلی ہوئی انسانیت اللہ کے بندے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اور انسان کی سب سے پہلی ضرورت اور اہم ضرورت یہ ہے آدمی اپنے خالق اور مالک کو پہچان لے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کا رب ہے، جو اس کا رازق ہے، جو اس کی زندگی اور موت کا بھی مالک ہے۔ اور انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے یہ۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے دنیا میں بھیجا کرتے تھے۔ کم و بیش 1.25 نبی آئے، ہر نبی اسی محنت کے ساتھ، اسی کلمے کے ساتھ مبعوث ہوئے، اور ہر نبی نے دنیا میں آ کر کے انسانوں کے دلوں کے اوپر سب سے پہلے اس بات کی محنت اور کوشش کی کہ وہ اپنے اصلی خالق اور مالک کو پہچان لے۔ اگر اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیا تو دنیا میں سب کچھ پہچان لیا، اور اگر اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا تو کچھ بھی نہیں پہچانا، پھر اس نے کچھ نہیں پہچانا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ انبیاء علیہ السلام ایک ایک کے پاس جا کر اس بات کو سمجھاتے تھے، اور یہ بات ان کے دلوں کے گہرائیوں کے اندر میں اتاری جاتی تھی کہ دنیا کو بنانے والا اور دنیا کا نظام چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی سازی نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ بات انسانوں کو سمجھائی جاتی تھی۔ ہر نبی کا یہی کام تھا دنیا کے اندر میں، اور ہر نبی اسی کام کے لیے دنیا کے اندر میں بھیجے جاتے تھے۔ دنیا میں پھیلی ہوئی انسانیت کو اللہ کا ایک ہونا اور اللہ سے سب کچھ ہونا سمجھاوے، اور آخرت سے آگاہ کیا جاوے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، اور خیر کی چابی بنا دے گے اور شر کا تالا بنا دے گے، کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو خیر پہنچے، لوگوں کو بھلائی پہنچے، لوگوں کو دین پہنچے۔ لوگوں کو شر پہنچنے سے ان کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں، کہ ان کے ذریعے سے کسی کو شر نہ پہنچے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، بڑی اہم ذمہ داری میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اللہ کا دین قیامت تک چلتا رہے گا۔
قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کی، اس کام کی ذمہ داری اس امت کے ایک ایک فرد کے اوپر ڈالی ہے۔ اس امت کا ایک ایک فرد اس کام کا ذمہ دار ہے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرما دے۔ یہ میرے اور آپ کے ذمے یہ کام، میرے اور آپ کے ذمے یہ کام کیا گیا ہے، ہم اس کام کے ذمہ دار ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس کام کا ذمہ دار سمجھیں۔ چاہے ہم تجارت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، جو بھی ہیں، جس شعبے میں بھی ہیں، لیکن ہر ایک اپنے آپ کو اس کام کا، اس محنت کا ذمہ دار سمجھو۔ میں اس محنت کا، اس کام کا ذمہ دار ہوں۔ میرے ذمے یہ کام ڈالا گیا ہے، نبیوں والا کام۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں اس کام کو کار نبوت یقین کر کے کرتا ہوں، یقین کر کے کرتا ہوں۔ یہ نبیوں والا کام، اور جیسی مدد اور نصرت اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ہے، ویسی مدد اور نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے ساتھ بھی کرے گا، جو اس کام کو اپنی ذمہ داری سے کرے گا۔ مولانا فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تسخیر عالم کا نسخہ دیا ہے، اس کام کو ذمہ داری سے کرو گے، اللہ تعالیٰ پورے عالم کو تمہارے لیے مسخر کر دے گا، تمہارے تابع کر دے گا، پورے عالم کو مسخر کر دے گا، پورے عالم کو تمہارے تابع کر دے گا۔ جس موقع پر جیسی ہمیں ضرورت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی ہماری مدد کرے گا۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، لیکن اس کام کو یقین کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ بغیر یقین کے یہ کام ہو نہیں پائے گا۔ صحابہ نے اس کو یقین کے ساتھ کیا تھا، اس پر صحابہ کو یقین تھا، ہم اللہ کا کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اور صحابہ نے آنکھوں سے اللہ کی مدد کو دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فرشتوں کو صحابہ نے دیکھا ہے آنکھوں سے۔ بدر کے موقع پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے داہنی طرف کون تھا اور آپ کی بائیں طرف کون تھا؟ اللہ کے نبی نے عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا، آپ نے دیکھا تھا ان کو؟ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ان کو۔ کون تھے وہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری داہنی طرف جبرائیل تھے، میری بائیں طرف میکائیل تھے، میرے باڈی گارڈ بن کر کے آئے تھے۔ صحابہ نے دیکھا ہے اللہ کی مدد کو آنکھوں سے۔ یہ کام یقین کے بغیر نہیں ہوگا، دلوں کے اندر میں یقین بٹھانا پڑے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔
ہم اللہ کے دین کا کام اپنی حیثیت سے کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد اپنی شان سے کرے گا، اپنی شان سے ہماری مدد کرے گا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ روزانہ کا ہمارا مشورہ پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جس کے 4 مہینے لگیں، 40 دن لگیں، 10 دن لگیں، وہی مشورے میں بیٹھ سکتے ہیں۔ جس کا وقت نہیں لگا مشورے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ محلے کے سارے ایمان والے اور سارے نمازی یہ سب کے سب مشورے میں بیٹھ سکتے ہیں، اور ان سب کو مشورے میں بٹھانا چاہیے کہ سب ذمہ دار ہیں اللہ کے دین کے، سب امتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ مسجد والی جماعت محلے کے سارے بالغ مرد ہیں، بیٹھتے ہیں 12 15 25 50، لیکن ساتھ ہی سارے بالغ مرد مسجد وال جماعت کے ساتھ ہیں۔ جتنے مصلی آ رہے سب مشورے میں بیٹھے اور اپنے آپ کو محتاج بنا کے بٹھاوے مشورے میں، اپنی قوت فکریہ کو اس میں لگایا جائے، اپنی قوت فکریہ کو اس میں استعمال کیا جائے کہ میری مسجد کے اطراف میں 100% دین اللہ کا کیسے زندہ ہو جائے، ہر مرد میں، ہر عورت میں، ہر جوان میں، ہر بوڑھے میں اللہ کا پورا دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ کیسے زندہ ہو جائے، اس کے بارے میں سوچنا اور فکر کرنا، پورے عالم کو سامنے رکھ کر کے سوچا جائے۔ ایک ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے، اور پوری امت ایک ایک امتی کی ذمہ دار ہے۔ ایک ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے۔ ایک دیندار ہے، امت میں دین نہیں ہے، تو یہ ایک کو فکر کرنی پڑے گی پوری امت میں دین لانے کے لیے۔ یہ ذمہ دار ہے پوری امت، عالمی نبی کے عالمی امتی۔ ہماری فکروں میں پورا عالم ہونا چاہیے، ہمارے ذہنوں میں پورا عالم ہونا چاہیے۔ مشورہ کریں گے، پورے عالم کو ذہن میں رکھ کر محنت کریں گے، اپنی بستی میں اپنے بس کی، لیکن فکروں میں اپنے پورے عالم کو لیں گے۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح سے ہے، جسم کے کسی ایک اعضاء میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، ایسے ہماری فکروں میں پورے عالم کے مسلمان ہونے چاہیے۔ ایک ایک مسلمان میں اللہ کا دین کیسے زندہ ہو جائے، اس کی زندگی میں دین آ جائے گا تو اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی ضابطہ اور یہی قانون ہے، جو بھی دین کے ساتھ رہے گا دنیا آخرت میں اللہ اس کو کامیاب کر دیں گے۔ روزانہ مشورے میں اہتمام سے بیٹھ کر اس کو سوچنا، اپنی قوت فکریہ کو اس میں لگانا، انسانوں کی قوت فکریہ، انسانوں کی سوچ، انسانوں کا دماغ جب دنیا میں لگا تو کیسی کیسی چیزیں وجود میں آ گئی۔ آج سے کچھ سال پیچھے چلے جاؤ تو آج جو چیزیں ہیں وہ پہلے نہیں۔ سیکنڈ میں آدمی یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا کے کسی ملک میں بات کر لیتا ہے، سیکنڈوں میں دنیا کے کسی ملک میں بھی بات کر لیتا ہے، ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔
کچھ سال پیچھے چلے جاؤ تو یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن انسان کی فکر لگی ہے اس پر، اس کی سوچ لگی ہے، اس کے دماغ کا استعمال ہوا ہے، اسی انسان کے ذریعے سے بڑی بڑی چیزیں دنیا کے اندر میں وجود میں آ گئی۔ صحابہ اس بات کو سوچا کرتے تھے کہ اس کنارے سے اس کنارے، اس کنارے سے اس کنارے تک جتنی بھی انسانیت پھیلی ہوئی ہے، جو اللہ کے بندے دنیا میں جی رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں اللہ کا دین کیسے آ جاوے، اللہ کے دین کے ساتھ زندگی گزارنے والے کیسے بن جاوے۔ صحابہ اس کو سوچتے تھے، اس کے لیے اپنی قوت فکریہ کو لگاتے تھے، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے۔ ان کے پاس، صحابہ کے پاس اتنے آلات نہیں تھے، اتنے اسباب نہیں تھے دنیا کے اندر جانے کے، دنیا میں پہنچنے کے۔ آج جو اسباب ہیں وہ پہلے نہیں تھے۔ 2-4 گھنٹوں میں آدمی کا ملک بدل جاتا ہے، 2-4 گھنٹوں میں ملک بدل جاتا ہے، یہ اسباب پہلے نہیں تھے۔ لیکن اندر میں ایک درد تھا، اندر میں ایک فکر تھی، اندر میں ذمہ داری کا احساس تھا۔ اس ذمہ داری کے احساس نے پوری دنیا کے اندر میں صحابہ کو پھیلا دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، مشورے کے اندر بیٹھ کر اس کے بارے میں سوچنا اور فکر کرنا، عالم کو سامنے رکھ کر کے اپنی بستی کے بارے میں غور و فکر کیا جائے کہ میری بستی میں ایک بھی بے نمازی نہ رہے، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں، ایک بھی بے روزے دار نہ ہو، ایک بھی دین کے خلاف زندگی گزارنے والا نہ رہے۔ اس کے لیے میں کیا کروں؟ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کیا قربانی دے سکتا ہوں؟ ہمارے پاس میں جو کچھ بھی ہے، جانی، مالی، طاقتی، قوتی، صلاحیت، جو کچھ بھی ہے، سب اللہ کی دی ہوئی ہے، اور یہ ہمارے پاس بطور امانت ہے۔ اگر یہ اللہ کے دین پر لگے گی، اللہ اس میں برکتیں ڈال دے گا، اور اگر یہ اللہ کے دین پر نہیں لگے گی، ہمارے لیے وبال جان بنے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمارے جان مال میں اپنے بھائیوں کا بھی حق ہے۔ مشورے کے اندر میں بیٹھ کر اس بات کو سوچا جاؤ، میری بستی کے اندر میں اللہ کا دین کیسے زندہ ہو جائے گا، میری بستی میں دین کا ماحول کیسے بن جائے۔ ایک زمانہ گزرا ہے، ایک زمانہ گزرا ہے، گھر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت گونجا کرتی تھی، محلوں سے، بستیوں سے نکل جاوے تو مسلمانوں کے گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ آج کیا آوازیں آ رہی؟ ایک محنت ہوئی تھی، اس کے بارے میں سوچا گیا تھا، فکر کی گئی تھی۔ بھائی، دوستوں، بزرگوں، محلے میں، بستی میں، گاؤں میں اگر اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے کسی بات کی کمی ہے تو پورا محلہ اور پورا گاؤں اس کے بارے میں اکٹھا ہو کر اس کے لیے فکر کرتے ہیں۔ پانی نہیں ہے، پانی کے انتظام کے بارے میں سب سوچتے ہیں۔ لائٹ نہیں ہے، لائٹ کے انتظام کے بارے میں سب سوچتے ہیں۔ بیماری پھیل رہی ہے، بیماری کیسے ختم ہو جائے اس کے لیے سب سوچتے ہیں۔ بے دینی پھیل رہی ہے، اس کے بارے میں کون سوچے گا؟
खुले आम अल्लाह की नाफरमानियां फैल रही, उसके बारे में कौन सोचेगा, उसके बारे में कौन फिक्र करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्ग, अपने आप को इसका जिम्मेदार समझें। मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम का जिम्मेदार बनाया है, मैं इस काम का जिम्मेदार हूं। हमारा मशवरा रोजाना पाबंदी से होना चाहिए। मशवरे के अंदर सोचा जाए, कुव्वत फिक्रिया को लगाई जाए। आदमी अपनी एक छोटी सी दुकान पर जाता है तो कुछ सोच विचार के जाता है, मेरा कारोबार आगे कैसे बढ़े, मैं आगे कैसे निकल जाऊं, मेरी दुकान कैसे तरक्की करे, मेरी दुकान का सामान हर घर में कैसे पहुंच जावे। आदमी सोचता है, फिक्र करता है, ऐसे अल्लाह का दीन हर घर में पहुंच जावे, हर इंसान की जिंदगी में दाखिल हो जावे, के बारे में रोजाना सोचना और फिक्र करना। साहबा इसको सोचा करते थे, तो दुनिया के मुल्कों में अल्लाह का दीन पहुंच गया, दुनिया के मुल्कों में पहुंच गया। इसलिए रोजाना पाबंदी से, एहतमाम से, मशवरे में अपने आप को बिठाना, मोहताज बना करके, जितनी खैर फैलेगी, जितनी खैर फैलेगी, हम उसके हिस्सेदार हो जाएंगे। अरे माल तो दुनिया के सारे लोग कमाते हैं, सारे लोग माल कमाते हैं, ये इंसानों को कमाने वाला काम है, ये इंसानों को कमाने वाला काम है। हमारी फिक्र, सोच से, मेहनत से जो लोग दीन पर आ गए और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारने वाले बन गए, कल कयामत के दिन ये हमारे खाते में आएंगे और इसमें कोई दूसरा हिस्सेदार नहीं होगा। करोड़ों कमा कर चले जावे, सब हिस्सेदार हैं, लेकिन जो हमने इंसान कमा लिए इस मेहनत के जरिए से, उसमें हमारा कोई शरीक नहीं। वो कमाई हमारी अपनी जाती, में कोई शरीक नहीं। ये इंसानों को कमाने वाला काम, वो काम, वो मेहनत अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको दी, और हम सब कर सकते हैं, हम सब इसको कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता है, कोई भी ऐसा नहीं है। अद्दीन युस्र, दीन आसान है, आसान है, मुश्किल नहीं है। दुनिया तो बहुत मुश्किल है, दीन बहुत आसान है। इसके लिए कोई ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है कि भाई मशवरे में वही बैठ सकता है जिसके पास इतना ग्रेजुएशन हो, जो इतनी जानकारी रखता हो वही बैठ सकता है। इसमें कोई शर्त नहीं, हर एक आदमी बैठ सकता है, हर एक आदमी कर सकता है। तो रोजाना अपने आप को मशवरे के अंदर बिठाने का पाबंद करें। हम रोजाना मशवरे में बैठें। कितनी देर का मशवरा होता है? 5-7 मिनट का। बड़ी मस्जिद हो, बड़ा काम हो, बड़ी मस्जिद वाली जमात हो, 40-50 आदमी बैठते हो तो 10-12 मिनट लगे और उठते लगे, लेकिन 10-12 मिनट के अंदर में नफा कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा नफा होगा। उस दिन के मशवरे से जितनी भी खैर वजूद में आएगी, अल्लाह तबारक व तआला हमारा हिस्सा डाल देगा उसमें, सारी खैर हमें मिलेगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रोजाना मशवरे में अपने आप को बिठाओ। अपने 24 घंटे में से रोजाना 2.5 घंटे अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए फारिग करें। और ये जो हमारा निसाब है, ये हमारी पूरी पूरी रियायत के साथ है।
ہم 2.5 گھنٹے دے سکتے ہیں، ہر ایک دے سکتا ہے، ہر ایک کے پاس 24 گھنٹے میں سے اتنی گنجائش ہے کہ وہ اپنے 2.5 گھنٹے اللہ کے دین کے کام کے لیے فارغ کر سکتا ہے، لیکن وہ نیت کرے، ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں سہولتیں اس کے لیے پیدا کر دیتے ہیں۔ تو سب کے پاس 2.5 گھنٹے ہیں، سب کے پاس 2.5 گھنٹے ہیں، اور یہ دین کا 10واں حصہ ہے۔ اگر ہم 10واں حصہ لگائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ 100% نفع دے گا، پورے 24 گھنٹے کا بدلہ ملے گا۔ اگر ہم 10% دیں گے 100% کا نفع اور 100% کا فائدہ ملے گا۔ اپنے وقت کی ہم ترتیب بناویں۔ مسلمان دنیا میں وقت گزارنے نہیں آیا، اپنی آخرت کو قیمتی بنانے کے لیے آیا۔ مسلمان کا وقت یوں ہی نہیں ہے تو ایسے ہی گزر جاوے تو کوئی فائدہ نہیں اس کو۔ وقت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، ایک بار چلا جاتا ہے دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے عربی کا مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب، وقت جو ہے یہ گولڈ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سونا ایک بار چلا گیا دوبارہ ہاتھ آئے گا، وقت ایک بار چلا گیا دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اپنے وقت میں سے اپنا دین سمجھنے کا 21.5 گھنٹے کا، میرا دن 21.5 گھنٹے کا، 2.5 گھنٹے اللہ کے دین کے لیے۔ جب آدمی نیت ارادہ کر کے قدم اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں سہولتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ آسانیاں سہولتیں اللہ پیدا کرتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے ہمارا جو جان مال وقت اللہ کے دین پر لگے گا اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالے گا اور اس سے بہتر چیز ہمیں عطا کرے گا۔ تو ہم اللہ کے دین پر لگائیں گے کہ بہتر چیز لگا دے گا۔ ہمارے 2.5 گھنٹے لگیں گے، باقی 21.5 گھنٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ڈال دے گا۔ اللہ کی مدد سے ہمارے کام ہوں گے، اللہ کی مدد سے ہمارے کام چلیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے اگر تمہاری 10 فائلیں اٹکی ہوئی ہے کام کی تو 11ویں فائل یہ دعوت کے کام کی ڈال دو، وہ 10 آسان ہو جائے گی۔ دنیا میں اللہ سے زیادہ قدردان کوئی نہیں۔ اللہ سے زیادہ قدردان کون ہوگا جو اپنے بندوں کی قدر کرے۔ ہم اللہ کا کام کریں اور اللہ ہمارا کام نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کا کام کریں اور اللہ ہمارا کام نہ کرے، یہ کیسے ہوگا؟ ایک صاحب کی تشکیل ہوئی 4 مہینے کی، بڑی دکان تھی ان کی، دکان پر اکیلے تھے، کاریگر تھے، کیسے جائیں گے، کیا ہوگا، کس کے سپرد کریں گے۔ ان کے والد صاحب بھی لگے ہوئے تھے کام میں، وقت لگاتے تھے اللہ کے راستے میں۔ تو ان کے والد صاحب نے اپنے بیٹے سے یوں کہا کہ بیٹا ہم دکان چھوڑ کر جائیں گے اللہ کے کام کے لیے، اللہ تعالی ہمارے کام کا انتظام کرے گا۔ وہ ہمیں یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، ہم اس کے کام کے لیے جائیں گے اپنی حیثیت سے، وہ ہمارا کام کرے گا اپنی طاقت اور قوت سے۔
2.5 گھنٹے فارغ کریں. ہمارے روزانہ 2.5 گھنٹے اللہ کے دین کے لیے لگنے چاہیے. بقیہ وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ڈال دے. جس کام کو چھوڑ کر ہم 2.5 گھنٹے اللہ کے دین کے کام کے لیے دیں گے، اس کام کو بنانے کا اللہ تعالیٰ غیر سے نظام چلائے گا. بے شمار مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، بے شمار مخلوق. اس کا غیبی نظام چلے گا اور ہمارے کام اٹکیں گے نہیں، ہمارے کام اٹکیں گے نہیں. لیکن میرے دوست و بزرگوں، دنیا کے تقاضے آ کر کے اس سے ٹکرائیں گے. جب وقت فارغ کرنا ہوگا اللہ کے دین کے لیے، دنیا کا تقاضا کوئی نہ کوئی آ جائے. لیکن اگر آدمی اس پر جمع رہے گا استقامت کے ساتھ میں، استقامت کے ساتھ میں جمع رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ترقی بھی کریں گے اور اس کے کام کو بھی غیب کے نظام سے بنا دیں گے. ہمارے پورے 2.5 گھنٹے روزانہ لگنے چاہیے اپنی بستی میں. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اگر اللہ کے کام میں 2.5 گھنٹے لگ گئے، فضول کاموں میں لگنے سے اللہ بچا لے گا. اور اگر اللہ کے دین پر نہیں لگے تو جان مال لگنے والی چیزیں کہیں نہ کہیں لگ جائے گی، کہیں نہ کہیں لگ جائے گی. اور آج مسلمان کا وقت کہاں کہاں لگ رہا ہے. رات کو بیٹھکوں پر ہوتے ہیں، بیٹھکیں قائم ہوتی. اگر پوچھو ان سے یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں. سلمان دنیا میں ٹائم پاس کرنے کے لیے آیا. ٹائم اس کو پاس کر دے گا، یہ کیا ٹائم پاس کرے گا؟ ٹائم اس کو پاس کر دے گا. اور جب اس کا ٹائم آ جائے گا تو یہ پاس ہو جائے گا دنیا سے، پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکے گا. ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے. مسلمان کے پاس ٹائم فضول ضائع کرنے کے لیے اپنے روزانہ 2.5 گھنٹے لگنے چاہیے اللہ کے دین کے لیے، اپنے 24 گھنٹے میں سے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیا دے گا، اگر اس کا یقین ہے آدمی ہر حال میں 2.5 گھنٹے فارغ کرے گا. اگر اس پر ملنے والے وعدوں کا یقین ہے تو آدمی ہر حال میں وقت فارغ کرے گا. ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، کڑیاں مزدوری ہوتی، 8-9 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں، شام کو 500-600 روپے ملتے ہیں. لیکن اس مزدور کو پکا یقین ہے کہ میں 8 گھنٹے مزدوری کروں گا، شام کو میری 500 کی نوٹ پکی. اس یقین پر نہ تو 50 ڈگری گرمی اس کو روکتی ہے، نہ ٹھنڈی روکتی ہے، نہ بارش روکتی ہے، نہ طوفان روکتا ہے، نہ کوئی حالات سے متاثر ہوتا ہے. وہ 500 ملنے کا یقین اس کو ہر حال میں قربانی دینے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے. اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. کھیتی والے کو یقین ہے چند دنوں کے بعد میں اندر سے کھیتی نکلے گی جس سے میری ساری ضرورتیں پوری ہوگی. تو صبح میں کڑکڑتی ٹھنڈی ہو لیکن اس سے وہ متاثر نہیں ہوتا، دوپہر کی گرمی سے وہ متاثر نہیں ہوتا، کیسے بھی حالات آ جائیں متاثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کھیتی سے ملنے کا یقین اندر میں آ گیا. ایسے ہمارے دلوں میں اس کا یقین ہوگا کہ میرے 2.5 گھنٹے لگنے پر اللہ مجھے کیا دے گا.
مجھے کیا ملے گا، تو پھر آدمی ہر حال میں دینے کے لیے تیار ہوگا، کسی بھی حالات سے متاثر نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کے وعدوں کا یقین اندر میں، اس کا استحضار ہے کہ میرے 2.5 گھنٹے اللہ کے دین کی محنت میں لگیں گے تو اللہ مجھے کیا دے گا، وہ یقین چلائے گا اس کو، وہ یقین آمدہ کرے گا اس کو، وہ یقین تیار کرے گا اندر سے اس کو۔ 1997 میں 97 27-28 سال ہو گئے، ہمارا چلہ لگا تھا پونا میں۔ جب ہماری پونا سے واپسی ہو رہی تھی تو صبح 5:45 وہاں سے ٹرین تھی بمبئی، 9:30 بمبئی پہنچتی ہوں۔ بہت بھیڑ تھی اندر، بہت بھیڑ۔ میں نے ایک بھائی سے پوچھا ابھی صبح ہی صبح ٹرین میں اتنی بھیڑ کیوں، سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے بتایا سب بمبئی جا رہے ہیں، یہ اپ ڈاؤن کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپ ڈاؤن کرتے ہیں۔ 5:45 کی ٹرین پکڑنے کے لیے گھر پہ کب اٹھتے ہوں گے اور کب سے تیاری کرتے ہوں گے، تب آگے وہ 5:45 کی ٹرین پکڑتے ہوں گے۔ ممبئی پہنچتی ہے 9:30۔ اتنا لمبا سفر، پھر بولے شام کو اسی ٹرین میں واپس آئیں گے، وہ ان کو یہاں 10:30 چھوڑے گی، شام کو پھر اسی میں آئیں گے۔ بمبئی جا کر کچھ ملنے کا یقین اندر میں ہے تو روزانہ 7 گھنٹے سفر میں لگانا آسان ہے۔ صرف سفر میں لگائے جا رہے ہیں 7 گھنٹے، صرف سفر میں، اس لیے کہ اندر میں یقین ہے کہ وہاں جا کے کچھ مل رہا ہے۔ اگر ہمارے اندر میں یقین آ جائے کہ 2.5 گھنٹے پر اللہ مجھے کیا دے گا اور اللہ کا جو وعدہ اللہ میرے ساتھ پورا کرے گا، تو پھر آدمی ہر حال میں 2.5 گھنٹے دے گا، کسی حال سے متاثر نہیں ہوگا، ہر حال میں اس کے 2.5 گھنٹے لگے گا۔ اس لیے میرے دوست و بزرگ، ہمارے روزانہ 2.5 گھنٹے لگنے چاہیے، اور دینے والے دے رہے ہیں، دینے والے دے رہے ہیں، مشغول سے مشغول آدمی دے رہے ہیں، مشغول سے مشغول آدمی دے رہے ہیں، جن کے دلوں میں ذمہ داری کا احساس ہے اور اللہ کے وعدوں کا یقین ہے، تو مشغول سے مشغول آدمی بھی روزانہ 2.5 گھنٹے اللہ کے دین کے لیے لگا رہا ہے، اور اس کے نفع اور اس کے فائدے دیکھ رہے ہیں، اس کے نفع اور اس کے فائدے دیکھ رہے ہیں۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، روزانہ کی ہماری 2 تعلیم بھی ہونی چاہیے، اس کو اپنی ضرورت سمجھیں، اس کو اپنی روحانی خوراک سمجھیں، یہ میری اپنی روحانی خوراک ہے، یہ اس کے بغیر میری روح کمزور ہو جائے گی، دین پر چلنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جیسے آدمی کی جسمانی خوراک ہے، اگر آدمی 2-4 دن کھانا نہیں کھاوے تو ہاتھوں میں کمزوری، پیروں میں کمزوری، آنکھوں میں کمزوری، بدن میں کمزوری۔ بھئی کیا ہے کہ 2-4 دن کھانا نہیں کھایا، اس کا احساس ہو رہا ہے کمزوری آ گئی بدن میں۔ ایسے ہی میرے دوستوں بزرگوں، اس تعلیم کو اپنی روحانی خوراک سمجھیں، اپنے آپ کو محتاج بنا کر اس کے اندر میں بٹھایا جائے، محتاج بن کے بیٹھیں، محتاج بن کے سنیں،
محتاج بن کے سنیں. اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کے لیے یہ باتیں میری زندگی کے اندر میں آ جائیں. ہزاروں نہیں لاکھوں کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلیم کے حلقے کی برکت سے بدل دی. لاکھوں کی بدل گئی. قرآن کا ایک نور ہے, حدیث کا ایک نور ہے. جب یہ کانوں کے راستے سے دلوں کے اندر میں جاتا ہے تو یہ اپنا اثر چھوڑتا ہے, یہ اپنا اثر دکھاتا ہے, اور اس کے اندر میں طاقت اور قوت پیدا ہوتی. ہم تعلیم کے عمل کو معمولی عمل نہ سمجھیں, اس کو اپنی ضرورت سمجھ کے سنیں, اپنی ضرورت سمجھ کر تعلیم کے حلقے میں بیٹھا جائے. یہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے, سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے. اس میں حضور کی بھی زندگی, آپ کے صحابہ کی بھی, آپ کے گھر والوں کی بھی, اس میں صحابیات کی بھی ہے, ان کی اولادوں کی بھی ہے. وہ زندگیاں اندر ان کے واقعات بیان کیے گئے. جب اس کو سنا جائے گا تو ہمارا بھی ایک جذبہ بنے گا کہ ایسی زندگی بنانی چاہیے, ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے. ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ دنیا میں کیسی زندگی گزار کے گئے. دنیا والوں کو رشک آتا ہے, پہلے کیا تھے, پہلے کیا تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان پر محنت کی تو ان کی زندگیاں کیا ہو گئی کہ اب قیامت تک اس کی نظیر قائم نہیں ہو سکتی. قیامت تک اس کی نظیر قائم نہیں ہو سکتی. ایسے انسان بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ان کا یقین کیسا تھا, ان کا تقوی کیسا تھا, ان کا توکل کیسا تھا, اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کیسا تھا, ان کی نمازیں کیسی تھی, نمازوں میں خشوع کیسا تھا, نمازوں میں اللہ کا دھیان کیسا تھا, ان کا علم کیسا تھا, ان کے اخلاق کیسے تھے, اللہ کی محبت کیسی تھی ان کے دلوں میں, ان کا رہن سہن کیسا تھا, ان کی صلہ رحمی کیسی تھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. پوری زندگی ان کی جب پڑھیں گے سنیں گے تو اندر میں جذبہ پیدا ہوگا کہ ایسی زندگی بنانی چاہیے. اس لیے تعلیم کو ہم سرسری نہ سمجھیں. جب آدمی طلب کے ساتھ میں اور فکر کے ساتھ میں محتاج بن کے سنتا ہے تو آدمی اس دن کے تعلیم کا اثر اپنے اندر میں محسوس کرتا ہے, اس کا اندر سے داعیہ بنتا ہے. میری زندگی کے اندر یہ عمل آنا چاہیے. ایک آدمی نے کہا میں تو جنت الفردوس میں جاؤں گا. پوچھا بھائی تو گارنٹی سے کیسے کہتا ہے کہ جنت الفردوس میں جائے؟ اور گارنٹی ہے کہ بھائی کیا گارنٹی؟ اور نبی کی حدیث سے میں نے سنا ہے تعلیم میں کہ جو رات کو مغرب بعد سونے سے پہلے سورہ رحمان, سورہ واقعہ, سورہ حدید پڑھ کر سوئے تو جنت الفردوس کے رہنے والوں میں لکھا جاتا ہے. نبی کی حدیث سے پکی بات ہے, نبی کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی. آپ کی باتوں میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس دن سے میں نے یہ سنا اس دن سے میری زندگی کے اندر یہ عمل میں ایک دن بھی میں نے ناغہ نہیں کیا. اس کو پڑھے بغیر سوتا نہیں ہوں.
اور ابھی یہ حال ہے کہ میرے گھر کے سارے لوگ پڑھ کے سوتے ہیں. تعلیم کی برکت سے ہوگا, تعلیم کی برکت سے ہو. ایک مالدار آدمی نے حدیث سنی کہ بھئی جن کے پاس مال ہو ان کے اوپر حج فرض ہے. وہ مالدار آدمی تھا. علماء کے پاس بیٹھ کر اس نے اپنی سارا معاملہ رکھا. تو بولا آپ کے اوپر تو حج فرض ہے. بولے اتنے سالوں سے میرے پاس یہ پیسہ ہے. بولے آپ کے اوپر تو اتنے سالوں سے حج فرض ہوگی. حج کرنے بھی گئے, اتنی رقم لے کر گئے اور وہاں جا کر اللہ کے بندوں پر خرچ کر دی. یہ جذبہ کیسے بنا؟ یہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کی برکت سے بنا. اور ایک ایک مصلی تعلیم کے حلقے میں بیٹھے, اس کی ہم فکر کریں. ہمارا ایک بھی نمازی تعلیم کے حلقے میں بیٹھے بغیر نہ جائے. اس کو اپنی ضرورت سمجھیں, قربانی کے ساتھ بیٹھیں. کوئی تقاضا اس کو دباویں, اس کو مؤخر کریں, اس کو بعد میں کر لیں. شیطان یاد دلاتا ہے موقع پر ہی, ابھی تجھے یہ کام ہے, یہ کام ہے, گھر والوں نے یہ منگوایا, وہ منگوایا, دیر ہو جائے گی. لیکن اس کو مؤخر کریں. نہیں, تعلیم کا حلقے میں بیٹھنا یہ میری ضرورت کی چیز ہے, یہ میری روحانی ٹیبلٹ ہے. روحانی ٹیبلٹ. اسی تعلیم کے حلقے کو روزانہ اپنے گھروں کے اوپر اہتمام سے کرنا. جتنے ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں اتنے ہی ہمارے گھر والے بھی محتاج ہیں. اور گھر میں دین لے جانا اور گھر والوں کو دیندار بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری. اور اس کا یہ آسان طریقہ ہے, یہ آسان طریقہ ہے کہ گھروں کے اندر میں تعلیم کا حلقہ لگایا جائے. یہ آسان طریقہ ہے, آسانی سے دین آ جائے گا اور دین پر چلنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے گا. اس میں بنات طیبات کے واقعات ہیں, جب گھر والے ان کو سنیں گے تو ان کے اندر میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ یہ بھی عورتیں اسی دنیا میں زندگی گزار کر گئی ہے, تو ایسی زندگی گزارنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے, ہم کیوں نہیں گزار سکتے. لیکن اس کا ہم کو ماحول بنانا پڑے گا, ہم کو فکر کرنی پڑے گی. حضور کے زمانے میں عام ماحول تھا کہ مسجدوں کی باتوں کو گھر لے جاتے تھے, مسجدوں کی باتیں گھر جاتی تھی. صحابہ گھر لے جا کر کے دیتے تھے کہ آج ہم نے حضور سے یہ سنا ہے, آج ہم نے حضور سے یہ سنا ہے. آج اس کا ماحول نہیں رہا, تو بازار کی باتیں گھر میں جا رہی ہیں تو بازار والے جذبات بن رہے ہیں. ان کے تقاضے بھی ہمارے اوپر بازار کے ہی آ رہے ہیں. اب یہ بھی لانا ہے, وہ بھی لانا ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اس کا تقاضا ہے, اس کا تقاضا ہے. تو وہ تقاضے بھی بازار کے ہی آ رہے ہیں. ماحول بنا ہوا تھا اور تعلیم کے ذریعے سے ذہن بنا تھا. تو شوہر جا رہے ہیں گھر سے باہر بازار میں کمائی کے لیے, بیوی یوں کہہ رہی ہے کہ اگر حلال ملے تو لے کر کے آنا, اور حلال نہ ملے تو ایسے ہی واپس چلے آنا, ہم فاقہ کر لیں گے, حرام لے کر کے مت آنا. نبی نے فرمایا اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے. ہم فاقہ برداشت کر سکتے ہیں, جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ ماحول بنایا, یہ ذہن بنائے گئے. مسجدوں کی باتوں کو گھر میں لے جانے کا ایک عام ماحول تھا.
برقعے کی آیت رات میں اتری، صبح میں ساری عورتیں برقعے کے ساتھ مسجد میں تھی. راتوں رات یہ بات گھر 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 پہنچ گئی، اور صبح میں ہر مستورات برقعے کے ساتھ باہر نکلی. اس کا ماحول بنایا گیا، کی فضا بنائی گئی. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہمارے گھروں میں بھی روزانہ اس کا ہلکا لگنا چاہیے، اور اس کو ہم ضروری سمجھیں، ضروری سمجھیں. اس کے بغیر ہمیں کھانا اور سونا اچھا نہ لگے. کہ آج میرے گھر میں نبی کی حدیث نہیں پڑھی گئی، آج میرے گھر میں نبی کی حدیث نہیں پڑھی گئی، آج میرے گھر میں تعلیم نہیں ہوئی. اس کی بے چینی اور بے قراری ہونی چاہیے اندر سے. آج میرا بچہ بغیر ناشتے کے اسکول چلا گیا، اس کا تو درد اور غم ہے، اس سے بھی زیادہ افسوس ہونا چاہیے کہ آج میرے گھر کے اندر میں تعلیم نہیں ہوئی. آج میرے گھر والوں نے حدیث پاک نہیں سنی، آج میرے گھر میں تعلیم کا ہلکا نہیں لگا. اس کا درد اور افسوس ہونا چاہیے اندر. ہم چند مہینے اس کو کر کے دیکھیں گے، اس کے نفع اور فائدے خود بخود ہمارے سامنے آ جائیں گے. جیسے ان کی ساری ضرورتوں کا انتظام کرنا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، ویسے ان کی زندگی میں دین آ جائے اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں. صرف اوڑھنا پھیرنا کھلانا پلانا اس کے ذمہ دار نہیں ہے. اس کی زندگی میں دین آ جائے، وہ اللہ والی بن جائے، اس کا اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، اس کے اندر میں آخرت کا شوق اور جنت کا شوق آ جائے، اس کی بھی ذمہ دار ہم. اس کو یہ فکر دلائی جائے، تعلیم کا ہلکا لگایا جائے کہ اس تعلیم کے ہلکے سے بے دینی کے جتنے بھی سوراخ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ بند کر دیں. اپنے بچوں کو بھی بٹھاویں تعلیم کے حلقے میں. ہم بچے نے سمجھیں، بچے نے سمجھیں. بچے نقال ہوتے ہیں. ایک مفتی صاحب کارگزاری سنا رہے تھے، میرا نواسا آیا میرے گھر، 4 سال کا تھا. روزانہ تعلیم ہوتی تھی، تعلیم کے لیے اہتمام ہوتا تھا. چٹائی بچھانا، پاٹلی لا کر کے رکھنا، اس پر کتاب لا کے رکھنا، سارا اہتمام. وہ ایک دن نہیں ہوا تو بولو نواسے نے مجھے کہا کہ نانا آج چٹائی نہیں بچھائی، پاٹلی نہیں رکھی، آج کتاب نہیں پڑھی. مفتی صاحب نے یوں کہا، اس نے 4-6 دن یہ عمل دیکھا تو اس کے دن میں بھی اس کا داعیہ پیدا ہوا. آج یہ عمل کیوں نہیں ہوا؟ ہم بچوں کو بچہ نہ سمجھیں، اپنے بچوں کو بھی تعلیم کے حلقے میں بٹھانا. ہمارے یہاں نبی کی شریعت میں بچہ پیدا ہوا، اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہہ دو. ابھی تو پیدا ہوا ہے، ابھی پیدا ہی ہوا ہے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہوا ہے، 2 گھنٹے ہوئے ہیں. اور یہ شریعت کا اصول ہے، شریعت کا اصول ہے کہ کان میں اذان اور اقامت کہی جائے. یہ ایسے ہی ہے، بے فائدہ ہے. شریعت کا کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں، بے فائدہ نہیں. اس کا اثر پڑے گا اس کے دل پر، اس کا نور جائے گا اندر میں. ایسے ہی جب چھوٹے بچے بھی ہمارے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر تعلیم سنیں گے
اس کا اثر ان کے دلوں میں پڑے گا، ان کے بھی یہ جذبات بنیں گے۔ کیا وجہ تھی؟ حضور کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے پنجوں کے بل کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ چھوٹے ہیں، پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بڑا ہونا دکھا رہے ہیں کہ وہ گھر کے ماحول کا اثر تھا، گھر کے ماحول کا اثر۔ تعلیم کے حلقے کے ذریعے سے گھر کا یہ ماحول بنایا جائے، گھر کی یہ فضا بنائی جائے۔ جیسے گھر کی ہر چیز کی ہم فکر کرتے ہیں، ایسے اپنے گھر کی دینداری کی بھی ہم ہی فکر کرتے ہیں، اور اس کا یہ آسان طریقہ ہے۔ اور بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہفتے میں ہمارے 2 گشت اہتمام سے ہونے چاہیے۔ اس محنت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے جو اثر رکھا تھا، آج بھی اللہ تعالیٰ نے وہی اثر رکھا ہے، اور قیامت تک اس محنت کے اندر میں وہی اثر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دی ہے، لوگوں کی زندگیاں ہدایت پر آئی ہے۔ اپنے بارے میں سوچیں، کچھ سال پہلے ہم کیا تھے؟ کسی نے ہم پر گشت کیا ہے، کسی نے ہماری ملاقات کی ہے، کسی نے ہم کو آ کر کے سمجھایا ہے، کسی نہ کسی کی محنت ہوئی ہم پر، آج ہمارا یہ حال ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، 2 گشت مل کر کے ایک عمل ہوتا ہے، اور یہ بڑا جاندار عمل ہے، بڑا جاندار عمل، بڑا مؤثر عمل، نبیوں کی محنت سے قریب تر عمل ہے کہ نبی بھی گھر گھر جاتے تھے، فرد فرد کے پاس جاتے تھے، ایک ایک کے پاس جاتے تھے، بار بار جاتے تھے۔ نبیوں کی محنت سے بالکل قریب تر عمل، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا عمل، اللہ کے غضب کو روکنے والا عمل ہے، اللہ کے قہر کو مہر میں بدلنے والا عمل ہے، اللہ کے خزانے سے ہدایت کو اتارنے والا یقینی عمل، یقینی عمل۔ سینکڑوں مثالیں، سینکڑوں گشت کی برکت سے کتنوں کی زندگیاں ہدایت پر آ گئی، کتنوں کی زندگیاں ہدایت پر آ گئی۔ ایک جماعت گشت کر رہی تھی، ایک آدمی ایسے راستے کے کنارے پہ پڑا ہوا تھا، ہوش و حواس میں نہیں تھا، ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ جماعت کے ساتھیوں نے پوچھا، بھائی کون ہے؟ بولے مسلمان ہے۔ چلو، اس کی تو زندگی ایسی ہے، اندر میں درد پیدا ہوا، مسلمان ہے اور اس کی حالت ایسی ہے۔ بقول مولوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہ ہمارا یہ کام ایک رانڈ کا رونا ہے، جیسے ایک رانڈ اپنے اکلوتے بیٹے کے مرنے پر روتی ہے، ایسی بے چین اور بے قرار ہو کر، ایسے ہی یہ ہمارا کام ہے کہ ایک ایک ایمان والے کی بے دینی کے اوپر ہمارا ایسا رونا ہو۔ مسلمان ہے یہ، اس کو کسی طرح لے گئے مسجد، اس کو نہلایا دھولایا، اس کو ہوش میں لایا، ٹھیک ٹھاک کیا، ہوش میں آ گیا۔ میں دیکھا ہوں، میں کہاں ہوں؟ میں تو کہاں تھا اور میں کہاں آ گیا؟ اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں کون لائے؟ یہ لوگ لے کے آئے، اپنے ساتھ میں رکھا، وہ کھانا وانا کھلایا، اپنے ساتھ عملوں میں جوڑا، ایک دن لگایا، ساتھ میں رہا، 24 گھنٹے کے نورانی اعمال کا اس کی زندگی پر اثر ہوا، اس کے اندر میں یہ جذبہ پیدا ہوا۔ آج تک میری زندگی کی ایسی گزری کسی نے فکر نہیں کی،
اور ان لوگوں نے میرے بارے میں اتنی فکر کی. وہ اللہ کے راستے میں نکلا, وہ زندگی اس کی بن گئی, اس کی زندگی بن گئی. اس کی بیوی نے اتنی دعائیں دی, اتنی دعائیں دی کہ آپ لوگوں نے میرا کھویا ہوا شوہر مجھے واپس لوٹا دیا. بچوں کو کھویا ہوا باپ مل گیا. یوں یہ گوشت والا عمل اس کو معمولی عمل نہ سمجھیں. اللہ کے خزانے سے اتارنے والا ہدایت کا یقینی عمل. جس دن ہماری بستی میں گشت ہو, صبح اس کا مشورہ ہو اہتمام سے, اور صبح سے اس کے بارے میں محلے کے اندر فکر کی جاوے, ماحول بنایا جاوے. ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں, محلے میں جتنے بھی بالغ مرد ہیں, یہ ہمارا عمومی گشت ہے. ہمارے محلے کا ایک ایک آدمی اس گشت والے عمل میں جڑے, اس کی فکر صبح سے کی جائے. کہ سب ہدایت کے محتاج ہیں, سب کو ہدایت کی ضرورت, سب کے بارے میں فکر کی جائے اور سب مل کے فکر کریں. آج کا ہماری بستی کا یہ عمل شاندار کیسے بن جائے. اس کے لیے 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کیا جائے, اس کو قربانی کے ساتھ کیا جائے, سہولت کے ساتھ نہیں. دنیا کے کام قربانی کے ساتھ کیے جاتے ہیں. ایک مرتبہ ہم 3 دن لگا رہے تھے اپنے شہر میں, احمد آباد میں. رات کو سوئے تو ایک آدمی میرے بازو میں سو گیا. صبح جب 4 بجے اٹھے تہجد میں تو آدمی تھا نہیں, موجود نہیں, چلا گیا تھا. شام کو آیا عصر کے وقت, میں نے ان سے پوچھا بھائی صبح 4 بجے اٹھے تو آپ تھے ہی نہیں, کہاں چلے گئے؟ بولے میں روزانہ 3:30 بجے جاتا ہوں سبزی منڈی, میرا کام ہے سبزی کا. روزانہ مجھے 3:30 بجے جانا پڑتا ہے. اس پر ملنے کا یقین ہے تو 3:30 بجے کوئی بلانے نہیں آ رہا ہے, وہ اپنی فکر سے خود جا رہا ہے. ایسے اس گشت پر کیا ملے گا اس کا یقین ہوگا تو پھر کوئی عذر ہمارے آڑے نہیں آئے گا. اس کی شادی ہے نہ اس کی شادی ہے نہ اس کی منگنی ہے نہ اس کا پروگرام ہے, کوئی عذر آڑے نہیں آئے. گشت کو قربانی کے ساتھ کیا جائے, 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے دیا جائے. ایسے دوسرا گشت کیا جائے مشورے سے, جہاں بھی طے ہو جائے ہماری اطراف کی بستیوں میں, اس کو بھی قربانی کے ساتھ کیا جائے. ابھی ایک جماعت باہر کے ملک میں وقت لگا کے آئی, اس کی کارگزاری میں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگ 70 کلومیٹر دور دوسرا گشت کرنے جاتے ہیں. حالانکہ بہت مشغول ملک ہے, بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں, بڑے بڑے مول کے مالک ہیں, 70 کلومیٹر دور جاتے ہیں دوسرا گشت کرنے کے لیے. 70 دوسرا گشت کرنے کے لیے. اگر وہ بستی کھڑی ہو گئی اور دین پر چلنے والے بن گئے تو ہمارا تو یہ جانا آنا وصول ہو گیا. وہ آج ہی صبح زون کی جماعت کی کارگزاری میں بیٹھے تھے. آپ کی جماعت جو جا کے آئی زون کی, آپ کے اطراف کے دیہاتوں میں ایک جماعت نے سنا ہے ہمارے ساتھ میں ایسے لوگوں نے نماز پڑھی جنہوں نے 50 سال میں پہلی مرتبہ نماز پڑھی.
50 سال کے بعد پہلی مرتبہ نماز پڑھی. اور ایسے سینکڑوں ملے جن کو کلمہ آتا ہی نہیں, کلمے کے الفاظ بھی یاد نہیں. ایسے تو سینکڑوں ملے, وہ ساری جماعتوں کو ملا کر. یہ ہمارے اطراف میں رہتے ہیں, ہم دوسرا گشت کرنے کے لیے ایسے علاقوں میں جائیں, دین سے بے بہرا ہیں, بے خبر ہیں. اگر ان کی زندگیاں دین پر آ گئی تو ہمارا جانا آنا وصول ہو جائے گا, ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. یہ ایسے ہمارے ماہانہ 3 دن لگے, پابندی کے ساتھ میں لگے. اپنا کیلنڈر 27 دن کا سمجھیں, ہمارا کیلنڈر 30 دن کا ہے ہی نہیں. اپنے ذہن میں سے نکال دیں گے ہمارا کیلنڈر 30 دن کا, ہمارا کیلنڈر 27 دن کا. اپنے آپ کو سمجھا لینا کہ تیرا کیلنڈر 27 دن کا ہے. 27 دن اپنی حلال پاک طیب روزی کماتے ہوئے دین کی محنت کرتے, پورے 27 دن میں اپنے ساتھ ایک جماعت 3 دن کی تیار کریں, 10-12 آدمی. اکیلے نہیں, پوری جماعت تیار کر کے جاؤ. دنیا کے ٹکرائے گی, جمے رہیں گے, تقاضوں کو قربان کر کے دنیا کے آگے پیچھے کر کے نکلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا. ہماری ترقی ہو جائے گی, اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. لگانے والے لگا رہے ہیں, نوکری والے بھی لگا رہے ہیں, تجارت والے بھی لگا رہے ہیں, کھیتی والے بھی لگا رہے ہیں, سب لگا رہے ہیں. ہم نے ایسے آدمی کو دیکھا ہے, ملاقات بھی ہوئی ہے, جو دنیا کے 27 ملکوں میں اپنا مال ایکسپورٹ کرتا تھا. ایکسپورٹ دنیا کے 27 ملکوں میں, وہ بھی 3 دن لگا تھا. مشغول سے مشغول آدمی بھی لگاتے ہیں, کاروباری بھی, نوکری والے بھی, مزدوری بھی. جو اندر میں طے کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسمان میں طے کر لیتے ہیں کہ تجھے لگانے ہیں, مجھے لگوا دینے ہیں. اللہ بھی اس کے لیے طے کر لیتے ہیں. اور حدیثوں میں آتا ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, کہ آدمی کی نیت میں جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کو دیتے ہیں. کہ نیت میں جو ہوتا ہے وہ دیتے ہیں. ہماری نیت اندر سے اگر پکی ہے کہ لگانے ہیں تو اللہ لگوا دے گا. اسباب تو وہی بناتا ہے, آسانیاں تو وہی پیدا کرتا ہے, قبولیت تو اس کی طرف سے آتی ہے. جب وہ قبول کر لے گا تو سارے اسباب بھی مہیا خود ہی کر دے گا. آدمی کی نیت پکی ہوتی ہے, ارادہ پکا ہوتا ہے, اللہ قبول کر لیتا ہے. ارادہ کچا تو مدد بھی کچی, ارادہ پکا تو اللہ کی مدد بھی پکی. اللہ کر کے دکھا دیتے ہیں. ایک آدمی کسی کمپنی میں نوکری کے لیے انٹرویو دیا. جب انٹرویو دینے کے لیے گئے, ہائی فائی پڑے ہوئے تھے, جائے بھائی گیٹ کیپر نے روکا, بھائی کہاں جا رہے ہیں, پرچہ دکھایا, بھائی انٹرویو دے. پھر آگے گئے, دوسرے گیٹ کیپر نے روکا, کہاں جا رہے ہیں, بھائی انٹرویو دینے. 3-4 جگہ رکنے کے بعد پہنچ گئے ڈائریکٹر صاحب کے پاس. انٹرویو ہو گیا, پاس ہو گئے, ٹھیک ہے بھائی آپ آئندہ تک سے ہماری کمپنی کے مینیجر, ہم نے آپ کو سلیکٹ کر لیا, اب آپ ہماری کمپنی کے مینیجر. جب کمپنی نے سلیکٹ کر لیا کہ آپ سے ہم کام لیں گے اپنی کمپنی کا, تو اگلے دن جب وہ کمپنی میں آ رہے مینیجر بن کے, تو گیٹ کیپر روک نہیں رہا, گیٹ کیپر گیٹ کھول رہا ہے. اندر گیا تو دوسرا گیٹ بھی کھل رہا ہے, اور آگے گیا تو اسی جو کیبن ہے وہ بھی جو ہے وہ کھول کے دروازہ کھڑا ہوا, اور جانے سے پہلے اے سی چالو ہے. بھائی
اگلے دن گئے تو سب روک رہے تھے، اور اب جا رہے ہیں تو سارے دروازے کھول رہے ہیں. کیا کہ وہی کمپنی نے اپنے کام کے لیے چن لیا. ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے ہمیں چن لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکلوں میں سے راستہ نکال دے گا. تو سب تیار ہیں اس کے لیے؟ ارے آواز میں ذرا کرنٹ کم ہے. تو سب تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے. جیسے اطمینان سے بیٹھ کے بات سنی، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت بھلے لوگ، بہت سمجھدار لوگ، بہت اطمینان سے بات سنی. اسی طرح آپ ہلکے وائس بیٹھ جانے اور پرچہ لے لے اور اپنی ترتیب بنا لیں. ہمارے 2.5 گھنٹے کب لگیں گے، ہمارے 3 دن کب لگیں گے، اور جو بھی وہ پرچہ اندر کے اندر لکھا ہو وہ اپنی ترتیب بنا کر کے ایک پرچہ اپنے پاس رکھے، ایک پرچہ ذمہ دار کو دے دیں. ٹھیک ہے بھائی؟ اس سے پہلے جانا نہیں. دیکھو ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے. 4:40 پہ اذان، ابھی پونا گھنٹہ باقی. آپ کو ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے وقت بھی دیا جائے گا، اور انشاءاللہ پورا وقت ملے گا آپ کو. کام پورا کر کے جاؤ گے انشاءاللہ.